بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے. لائن صاحب, آج بڑے ہی 3 برننگ ایشوز میں لے کر آپ کے سامنے برننگ آیا ہوں. دھماکہ دار. جی, برننگ مین یعنی سلگتے ہوئے 3 ایشوز میں آپ کے سامنے لایا ہوں. مجھے بات کرنے دیں. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آج منسٹری آف فائنانس نے ایک بات ایسی تسلیم کی ہے کہ جس کو سن کر سینیٹرز جو ہیں ان کے رونگٹے بھی کھڑے ہوئے اور باقی جو لوگ اس کمرے میں بیٹھے ہوئے تھے ان کے رونگٹے بھی کھڑے ہوئے. وہ یہ ہے کہ حکومت پاکستان نے پہلی دفعہ یہ بات تسلیم کی ہے کہ جو پاکستان میں مختلف اسٹیٹ اونڈ اینٹیز ہیں اور کچھ اس میں جو ہے وہ ریگولیٹرز بھی شامل ہیں, کارپوریشنز بھی اس کے اندر شامل ہیں, انہوں نے 1000 ارب روپے سے زائد اپنے رسپیکٹیو جو اکاؤنٹس ہیں ان کے اندر رکھے ہوئے ہیں. حالانکہ یہ جو پبلک فائنانس مینجمنٹ ایکٹ ہے PFM 2019 میں جو پاس ہوا تھا عمران خان صاحب کے زمانے میں, اس کے تحت یہ پیسے فیڈرل کنسولیڈیٹڈ فنڈ اور ٹریری سنگل اکاؤنٹ کے اندر ہونے چاہیے. تو یہ ایک اسکیم ہے بہت بڑا. اس کے بارے میں چاہتا ہوں کہ ہم بات کریں. دوسرا جو ایشو ہے وہ جنگ سے ریلیٹڈ ہے اور اس کے مضمرات جو ہے وہ پاکستان کے لوگوں کو اب محسوس ہونے شروع ہو گئے ہیں, چونکہ بجلی کی جو لوڈ شیڈنگ ہے وہ ایوریج 7 سے 8 گھنٹے اور کچھ علاقوں میں 15 سے 16 گھنٹے بھی ہو رہی ہے. او مائی گاڈ. دوسرا یہ ٹاپک ہے اور اسی کے کانٹیکسٹ میں یہ بھی ہے کہ شاید نیکسٹ ویک یہاں اسلام آباد میں مزید ٹاکس بھی ہوں. آخری جو ٹاپک ہے سر وہ یہ ہے کہ آپ نے دیکھا کہ IMF کے ساتھ ہمارا یہ جو لون ہے جو کہ $7 بلین کا ہے, جس میں 1.4 ہم نے کلائمیٹ فائنانس کے لیے کر لیا تو 8.4 ہو گیا. اب یہ بات انڈر کنسیڈریشن ہے حکومت کے کہ اس کے ٹائم فریم کے بجائے جو سائز آف دا لون ہے جو $7 بلین والا ہے اس کو 2.5 سے 3 بلین مزید ریکویسٹ کی جائے IMF سے, کیونکہ پاکستان یہ جو آئل امپورٹ بل ہے وہ پاکستان کے بڑھنے کے چانسز ہیں. لیکن ایک طرف یہ ہو رہا ہے, دوسری طرف ایک بڑی عجیب و غریب بات ہے. مارچ میں جو پاکستان کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ میں جا رہا تھا وہ سرپلس میں جنریٹ ہو گیا اور فینومینل قسم کا سرپلس آیا $1 بلین کا. تو یہ وہ سارے ایشوز ہیں جن کے بارے میں آج ہم ڈیٹیل سے بات کریں گے. سب سے پہلے آ جائیں کہ یہ جو بینکس کے للے تللے اور فائدے ہیں, حکومت پاکستان یہ کہہ رہی ہے کہ 1000 ارب روپے رکھا ہوا ہے. سینیٹر انوشیر رحمان, یہ وفاقی محکمے ہیں, اس میں وفاقی محکمے کہ دوسرے بھی ہیں, وفاقی محکمے ہیں, کچھ اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان میں ٹوٹل جو اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز ہیں ان کی تعداد کوئی 200 کے لگ بھگ ہے. اس میں کچھ یونیورسٹیز بھی ہیں, کچھ کارپوریشنز بھی ہیں, کچھ اس طرح کے ادارے ہیں. ایک تو سب سے بڑا ڈسکلوجر جو آج سینیٹر انوشیر رحمان جو PMLN کی سینیٹر ہیں انہوں نے سوال اٹھا کے کیا. انہوں نے کہا جی 2019 میں یہ PFM ایکٹ بنا تھا, منسٹری آف فائنانس نے آج تک نوٹیفائی کیوں نہیں کیا کہ کون کون سی SOEs ہیں؟ ابھی تک کوئی نوٹیفیکیشن ہی نہیں ہوا ہے اس کا. واہ, 2000 کب کی بات ہے جی؟ 2019 سے 6-7 سال ہو 7 سال ہو گئے, نوٹیفیکیشن ہی نہیں ہوا, کوئی نوٹیفیکیشن نہیں ہے اس کا. زبردست, ماشاء اللہ. وہ کہتے ہیں جی فیڈرل حکومت نے کرنا ہے, تو فیڈرل حکومت کون ہے؟ اسکیم کیا ہے یہ بتائیں نا. اسکیم سنیں جی. اب اسکیم یہ ہے سر کہ یہ وہ پیسے ہیں. اچھا, سینیٹر انوشیر رحمان کے بقول یہ 1000 ارب نہیں ہے, یہ 2000. اچھا, بڑی زبردست سینیٹر ہے. جو وہاں پہ ایڈیشنل سیکرٹری تھے منسٹری آف فائنانس کے, افتخار امجد صاحب, وہ کوئی مطمئن نہیں کر پائے. اچھا, اصل میں اسکیم اس طرح کمیٹی سے میں جو موجود افتخار امجد فائنانس ڈپارٹمنٹ کو ایڈیشنل سیکرٹری فائنانس, ہوا یہ کہ سر یہ پیسے وہ ہیں جو ڈپارٹمنٹس نے بینکوں میں رکھے ہوئے زبردست, اور بینکوں سے اس پہ انٹرسٹ لیتے ہیں. واہ, ٹھیک ہے. اب یہ وہ پیسے ہیں جو بینک حکومت پاکستان کو بجٹ کی جو فائنینسنگ ہے اس کے لیے لون دیتی ہے.
تو ایکچوئل میں بینک سب سے بڑے بینیفیشری ہیں، اور دوسری طرف وہ بینیفیشری ہیں، اور سب سے بڑا لوزر کون ہے؟ حکومت پاکستان. اور حکومت پاکستان جب اپنا وہ ڈیفیسٹ فائنینسنگ کرتی ہے تو مہنگے سود دے کر کرتی ہے، اور پھر اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے؟ اس کے نتیجے میں ٹیکس لگایا جاتا ہے. اور ٹیکس کس پہ لگایا جاتا ہے؟ سیلریڈ کلاس پہ، بچوں کے دودھ کے اوپر، بچوں کی کتابوں اور کاپیوں کے اوپر. اس طرح کے یہ اپنی نااہلیاں جی جن کی وجہ سے عوام پہ دیکھیں کس طرح بوجھ بڑھ رہا ہے. میرا خیال ہے میں آپ کی جو خبر جس طرح سمجھا ہوں اس کو اگر بیان کر دوں جو مجھے سمجھ آئی ہے، اگر کہیں غلط ہوں تو بتائیے گا، کہ مختلف محکمے وفاقی اور جو اسٹیٹ اونڈ ادارے ہیں وہ سارے، جس طرح ریلوے ہو گیا، ایس سی پی ہو گیا، اور اس طرح کے جتنے پتہ نہیں کتنے ہو ریگولیٹرز گئے بھی ہیں، ہیں، کافی سارے ہیں. وہ اپنی جو فنڈز ہیں یا اپنے پیسے ہیں وہ مختلف بینکوں میں ایک انٹرسٹ ریٹ طے کر لیتے ہوں گے. وہ سنا ہے لو انٹرسٹ ہے شاید، جی تو لو انٹرسٹ پہ وہاں پہ رکھ دیتے ہیں اور ان کا انٹرسٹ کھاتے رہتے ہیں. حالانکہ قانون یہ کہتا ہے، اور جو 2019 کا قانون ہے، کہ یہ سارے پیسے صرف ٹریجری بینک اکاؤنٹ میں جمع ہوں گے، وفاقی حکومت کے ایک سنگل اکاؤنٹ میں جمع ہوں گے. جی وہ وہاں پہ نہیں ہو رہے. جی نہ وہ حکومت پاکستان کی نوٹیفیکیشن کر رہی ہے، نہ فائنانس منسٹری اس پہ کچھ کر رہی ہے. میرے محمد اورنگزیب صاحب کو پتہ نہیں اس بات کا، شاید، نہیں تو ضرور ایکشن لیتے. تو انہیں نہیں پتہ ہے. پچھلے سال میں آپ کو مثال دیتا ہوں نا، آپ کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے، ایبنڈنٹ پراپرٹیز کے 14 ارب روپے اسی طرح سے پڑے ہوئے تھے، جو انہوں نے آئے اور قانون میں وہ تبدیلی چاہتے تھے کہ ان کے جو میچور ہونے والے ہیں ان کو پھر ری انویسٹ کی اجازت دی جائے. تو اس ٹائم پچھلے سال جب بجٹ پاس ہو رہا تھا تو سینیٹر انوشیر رحمان اور باقی سینٹ کی اسٹینڈنگ کمیٹی میں یہ شور اٹھا، اور وہ جو پی ایف ایم ایکٹ میں تبدیلی کی کوشش ہو رہی تھی اس کو ان سینیٹرز نے ناکام بنایا پچھلے سال. اب دوبارہ سے یہ ایشو سامنے آیا، اور اس ایشو میں ایک اضافہ اور کر دوں، پھر آپ آگے بات کر لیجئے گا. جو ایس سی سی پی ہے، سیکیورٹی ایکسچینج کمیشن آف پاکستان، بڑا طاقتور ادارہ ہے بھائی. 1.19 بلین روپے، 1.19 بلین، 1.19 ارب، 1.19 کروڑ، 1.20 کروڑ، 19 ہے نا، وہ انہوں نے اپنے پرکس، پریویلیجز، سیلریز، پینشن اس کے لیے استعمال کر لیے. آڈیٹر جنرل نے اس پہ ایک آڈٹ پیرا بنایا. منسٹری آف فائنانس اس پہ بھی کوئی جواب دینے کے لیے تیار نہیں ہے. اور وہاں پہ موقف کیا ہوتا ہے؟ وہاں پہ موقف یہ ہوتا ہے کہ ان کے بورڈز اس کی اجازت دے سکتے ہیں، حالانکہ پی ایف ایم جو لا ہے اس کی وائلیشن ہے. وہ اپنے طور پہ یہ سارے کام نہیں کر سکتے، وہ سارے فنڈز منسٹری آف فائنانس کی اجازت سے استعمال کرنے ہوتے ہیں، لیکن وہ فنڈز نہ تو واپس ہوتے ہیں، اور حکومت پاکستان دوسری طرف کیا ہے، مہنگے داموں وہی قرضہ لیتی ہے. یہ ایس سی پی تو ایک مثال ہے نا، کہ 1.25 ارب روپیہ ایبنڈنٹ پراپرٹی دوسری مثال ہے. آپ نے الاؤنسز میں ہی بانٹ لیا 1.25 ارب روپیہ، ماشاء اللہ. جی دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو لو ریٹ پہ، لو انٹرسٹ ریٹ پہ یہ بینکوں میں رکھتے ہیں. ناظرین، یہ بھی دلچسپ بات ہے کہ یہی پھر آگے بینک جو ہیں وہ حکومت کو 15 سے 16% کے قریب انٹرسٹ ریٹ پہ یہی قرضہ دے رہے ہوتے ہیں. حکومت کے پیسوں کا ہی قرضہ ایوریج کوئی اس ٹائم 11-12 سے 13-14% کے. حکومت کے مختلف محکموں سے پیسے لیے اور بڑی حکومت کو جناب 12-13 پہ جا کے دے دیے. جی ایک یہ، دوسرا وہ جو لے رہے ہیں انٹرسٹ ریٹ، وہ کہاں لگ رہے ہیں، وہ کہاں کھا رہے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں. یہ جو وائلیشن ہے وہ سنگل ٹریجری اکاؤنٹ میں کیوں نہیں جاتے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. تو یہ سارا زور جو ہے یہ صرف غریبوں پہ چلتا ہے آ کے جناب علی، کہ جناب آپ اب ٹیکس دے دیں، سسٹم نہیں چل رہا. یہ وہ انسٹیٹیوشنل کرپشن ہے مہتاب حیدر صاحب، جو آئی ایم ایف بار بار کہتا ہے، جس کی ہم رپورٹ پھر روک کے بیٹھتے ہیں کہ جناب علی یہ انسٹیٹیوشنل کرپشن ہے نا جی. ایک مجھے اور اضافہ کرنے تھے. ایک بینک ایسا ہے اس کے تقریباً اگر 1000 ارب روپے ٹوٹل اس طرح سسٹم سے باہر ہے تو اس بینک میں تقریباً کوئی 300-400 ارب روپیہ پڑا ہوا ہے. اور اگر اس بینک سے وہ پیسے نکال لیے جائیں تو شاید اس کی بہت سی اسٹیٹ بینک کی جو ریکوائرمنٹس ہیں شاید ان کو بھی پورا کرنے کے قابل نہ رہے. میں نام نہیں لے رہا، اس وجہ سے نہیں لے رہا کہ میں نہیں چاہتا کہ پینک کسی قسم کا کریٹ ہو، لیکن یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. اس مسئلے کے اوپر بہت سیریس جو ہے نا وہ کام. لیکن میرا خیال ہے اس میں جو اہم بات یہ ہے کہ بینک اور یہ جو ایس او ایز اور ادارے ہیں
یہ ان کی جو اور منسٹری آف فائنانس، منسٹری آف فائنانس تو دیکھیں اس کا تو وہ ہے نا کہ وہ اکاؤنٹیبلٹی نہیں کر پا رہی، لیکن جرم تو یہ دونوں مل کے کر رہے ہیں نا. وہ ظاہر ہے انہیں وہ کرتے ہوں گے، جاتے ہوں گے ان کے پاس، جناب ادھر لائیں پیسے آپ کو اتنے دیتے ہیں اتنے دیتے ہیں. اور میں آپ کو بتاؤں جتنا امپورٹنٹ جب ایشو ڈسکس ہو رہا تھا جی تو جو اسپیشل سیکرٹری فائنانس ہے نشیتا صاحبہ، ایک لفظ نہیں بولی وہ اس میٹنگ کے دوران. اور دوسری بات میں آپ کو دیکھیں ایسے بتاؤں، موضوع پہ تو خاموشی بہتر سنیں ہوتی ہے نا، نا. سیکرٹری فائنانس امداد اللہ بوسال نے بھی زحمت گوارا نہیں کی کہ وہ آج کی میٹنگ میں تشریف لے کر آئے. چلو وہ بزی ہوں گے کہیں کوئی بزی نہیں تھے. یار وہ منسٹر صاحب ادھر نہیں ہے نا، وہ ڈی سی میں ہے، واشنگٹن ڈی سی میں، تو کام کر رہے ہوں گے نا. آپ مقصد آپ نے افتخار امجد کا بتا دیا نا کہ وہ ناکام اداکار ثابت ہوئے، جی تو بس باقیوں پہ رحم کریں نا، مہربانی کریں. صرف وہاں پہ جو موجود تھے منسٹر آف اسٹیٹ فار فائنانس، اچھا وہ تو بھائی انشاءاللہ انہوں نے اس بکھرے ہوئے معاملے کو کافی حد تک سنبھالنے کی کوشش کی لیکن نہیں کر سکے. بلال اظہر کیا نہیں کر نہیں سکتے نا. وہ دیکھیں مخلص ہیں، کوشش کرتے ہیں، سرو کرنا چاہتے ہیں، ینگ ہیں، انرجیٹک ہیں، لیکن ظاہر ہے وہ سسٹم کے آگے وہ بھی بے بس ہیں. اب ایک اور کیا آپ وزیر نکال، اعظم کوئی نوٹس لیں گے؟ ایک اور بات میری سن لیں. چیف آف آرمی اسٹاف فیلڈ مارشل نوٹس لیں گے یہ سارا معاملہ انشاءاللہ تعالیٰ امریکہ اور ایران والا سیٹل کرنے کے بعد؟ ایک میں آپ کو اس پہ اور ڈیٹیل دے دوں، پھر اس کے بعد میں آپ کے سوال کا جواب دے دوں گا. اب اندازہ لگائیں کہ ہماری کیا حالت ہے. 173 ارب روپے ہم نے پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ پروگرام جو ترقیاتی بجٹ ہے، جی پہلے 100 ارب روپے کاٹا تھا. منسٹری آف فائنانس نے آج سے 2 دن پہلے اس میں 73 ارب روپیہ مزید کاٹ دی ہے. ایک طرف یہ حالت ہے، دوسری طرف یہ حالت ہے کہ یہ بینک، یہ منسٹری آف فائنانس، یہ ایس او ایز مل جل کے یہ جو ہی کھانچے لگا میرا رہے تو مطالبہ ہے مہتاب چونا صاحب لگا رہے آپ کے توسط سے، چیف آف آرمی اسٹاف فیلڈ مارشل سے اور وزیر اعظم سے، جو ہی یہ صورتحال یہ انشاءاللہ بہتر ہوتی ہے جس کی طرف ہم ابھی جانے والے ہیں موضوع کی طرف بھی، تو فی الفور اس چیز پہ ایکشن لیں. یہ اربوں روپے، کتنے بلین ڈالر جو آپ آئی ایم ایف کے آپ کہہ رہے تھے اب ترلے کرنے لگے ہیں اور دے دو، یہ سارا کچھ آپ یہاں سے کر سکتے ہیں بھائی. اسے تو مجھے خیر اب موضوع لمبا ہو جانا تھا، پھر بات کریں گے اگلے سوموار کو تیاری کے ساتھ، کہ جو شہزادہ محسن نقوی نے بھی جو کراچی میں فرمایا کہ جناب کہ 100 ارب ڈالر کی منی لانڈرنگ، یار کم آن یار، تو اس پہ بھی بات کریں گے. خیر ابھی یہ جنگ کے حالات جو بہتر ہونے کی کوشش ہو رہی ہے پاکستان کے تعاون سے، پاکستان کی مدد سے، اس کی انتھک ایفرٹ سے، اس میں جو بجلی کا کرائسس آ گیا ہے اس میں آج تو وہی رونا رویا ہے اویس لغاری صاحب نے. جو آپ نے سنی ہے ویسے بریفنگ؟ میں یقین کریں سننے ہی لگا تھا تو 4 بجے بجلی چلی گئی. میں پھر کیا کرتا، میں نے کہا چلو یار کوئی بجلی جو ایوریج لوڈ شیڈنگ ہے بھائی جان اسلام آباد میں، وہ کوئی 7 سے 8 گھنٹے ہے، اور فار فلنگ جو ایریاز ہے وہاں سے 15 سے 16 گھنٹے. اللہ اکبر اللہ اکبر. انہوں نے جو جسٹیفیکیشن دی میں آپ کو بتا دوں، جنگ کی بات کی، انہوں نے کہا جی جب تک RLNG نہیں آتی تب تک یہ بجلی کی لوڈ شیڈنگ ختم نہیں ہو سکتی. انہوں نے کہا جی 2500 سے 3000 میگا واٹ ہے، لیکن میں ان کی بات سے اتفاق نہیں کرتا. اس ٹائم 5000 میگا واٹ کی تقریباً شاٹ. اچھا نہیں، واپڈا کا بھی جو فارمر اسٹیٹمنٹ آ رہا تھا، سوری ان کے منسٹری کا، وہ صبح اتنا ہی آ رہا تھا 2200-2500 میگا واٹ. میں اس کی وجہ بتاتا ہوں نا، میں جو آرگومنٹ دے رہا ہوں اس کی وجہ میں بتاتا ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ چونکہ RLNG نہیں آ رہی تو کوئی 5000 میگا واٹ کا ایشو ہے. اس میں سے ہماری کوشش، جو حکومت پاکستان کی کوشش یہ تھی کہ جو ڈومیسٹک گیس ہے وہ ڈیورٹ کر دی جائے ان پلانٹس کی طرف. لیکن وہاں پہ ایک اور بھی مسئلہ ہے نا، آپ کو پتہ ہے کہ جو فرٹیلائزر پلانٹس ہیں وہاں بھی گیس چاہیے. تو اس ٹائم کوئی 5000 میگا واٹ جو ہے وہ ڈپینڈنٹ ہے، یا تو ہم ڈومیسٹک گیس اس کی طرف کریں یا فرنس آئل یا ڈیزل پہ بنائیں. ہاں لیکن اس کا ایک اور بھی مسئلہ ہے نا کہ وہ جو بند پاور پلانٹس ہیں اور وہ جن کو ہم نے نہ بھی کچھ کرنے پہ پیسے دینے ہیں، ان کو تو ہم نے کچھ نہیں کہنا کہ آپ کچھ کریں، کیونکہ آپ کو تو پیسے ملنے ہی ملنے ہیں یار. بالکل اربوں روپے ملنے ہیں، تو آپ یاشی کریں، ہمیں ہمارا حصہ دیں. الجیڈلی میں کوئی الزام نہیں لگا رہا، ایک امپریشن ہے پبلک اسٹیٹ کی بات کر رہا ہوں یا کرپشن والے لوگوں کی بات کر رہا ہوں. تو یہ سسٹم اس طرح چل رہا ہے اور لوگوں کی چیخیں نکل گئی ہیں. سوشل میڈیا دیکھیں، اخباریں دیکھیں، ٹی وی دیکھیں، اب نہیں برداشت ہو رہا. یقین کریں پنجاب پورے میں وہ کہہ رہے ہیں گیس آ ہی نہیں رہی ہے، وہ نہیں ہے 24 گھنٹے میں 1-2 گھنٹے بھی نہیں آ رہی شاید. اور بجلی کی یہاں پہ ہے، وہاں پہ تو ہر گھنٹے کے بعد جا رہی ہے شاید کہتے ہیں. ایک بات مجھے اور اس میں ایڈیشن کرنے دیں. دیکھیں اس کا 2 حل ہے. اگر ہم ڈیزل پہ یا فرنس آئل پہ پاور جنریشن کریں گے تو ہمارا فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ اور کوارٹرلی ٹیرف ایڈجسٹمنٹ 5 سے 7 روپے بڑھے گا. ایک بات. دوسرا یہ ہے کہ لوڈ شیڈنگ ورنہ برداشت کرنی پڑے گی. آخری بات، سولر کو ہم قرض کہہ رہے تھے،
اس ٹائم 6000 میگا واٹ سولر کی وجہ سے سسٹم میں داخل ہو رہا ہے. اور وہ مائنس ہو جائے تو سمجھے یہ لوڈ وہ مائنس ہو جائے تو یہ لوڈ شیڈنگ شاید 24 گھنٹے کرنی پڑے. نہیں میں تو یہ عرض کر رہا تھا میرا بھائی, آپ نے میری بات ہی بلا دی مجھے اس پہ آ جاتے آئے میں پہ یہ لوڈ شیڈنگ سے متعلق بات کر رہا تھا. میں سوال میں نے کل بھی کیا تھا پروگرام میں, آپ سے یاد آ گیا. پیٹرول کی قیمتیں اوپر نیچے ہوئی ہیں. ابھی جو کل تک 90 کے قریب آ گیا تھا, $90, ٹھیک ہے نا جی, ایسا ہی ہے نا, 190 کے درمیان تھا. میرا یہ سوال ہے, جب پاکستان میں دیکھیں پیٹرول اس وقت جب جنگ شروع ہوئی تھی تو کہا گیا تھا کہ ہمارے پاس 24 دن کا ذخیرہ موجود ہے. پھر آپ نے میں آپ کے لیے پھر سوال چھوڑے جا رہا ہوں کیونکہ آپ بڑے بااثر ماشاءاللہ اور ریسورسفل رپورٹر ہیں. پھر آپ نے یہ کلیم کیا کہ ہمارے جہاز بھی ایران آنے دے رہا ہے. پھر آپ نے مہنگا پٹرول بھی نہیں لیا ابھی تک. پھر پٹرول اور سستا ہو چکا ہوا ہے. تو اس کے باوجود یہ پاکستان کے عوام یہ ساری ذلت اور یہ مصیبت کیوں برداشت کر رہے ہیں؟ مجھے اس سوال کا جواب دے دیں. آپ کی بات سے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ پاکستان نے پیٹرول جتنی یعنی فیول جتنی ریکوائرمنٹ تھی خریدا تھا. پرابلم یہ ہے کہ اس میں سے 55 روپے پہلے پاس آن کیا, پھر 2-3 ویکس نہیں کیا, پھر آپ کو پتہ ہے کہ یکدم پرائسز بڑھائی گئیں, پھر پرائم منسٹر صاحب نے ڈرامہ کر کے اس میں سے کچھ کمی کی. لاسٹ ویک جو ہے وہ ڈیزل کی قیمت کم کی گئی, پیٹرول کی ذرا تھوڑی سی جو ہے وہ قیمت کم ہوئی. اب کل جو ہے وہ پرائسز میں دوبارہ ریویو ہے. ہاں میرا خیال ہے مینٹین رہیں گی. میرا خیال یہ ہے کہ تھوڑی سی کمی ہوگی. چلو پھر 5-10 روپے کا وہ کر لیں گے. میں کیلکولیشن کوئی نہیں دے رہا کیونکہ میرے پاس فگر نہیں ہے تو میں اس وہ بات نہیں کرتا. نہیں, میرا سوال تو جائز ہے, آپ پوچھ لیجئے گا ارباب اختیار سے, لوگوں کو بھی بتا دیں, ہمارے ناظرین کو بھی بتا دیں. ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ ہم سفیشینٹ ہیں, دوسری طرف آپ قیمتیں بھی بڑھائی جا رہے ہیں. قیمتیں تو دیکھیں پاس آن کرنی ہے نا. خوف کریں نا یار, پاس آن کیا کرنی جب آپ نے ابھی مہنگا لیا ہی نہیں, آپ کیا پاس آن کر رہے ہیں؟ لیا ہے نا پچھلے دنوں میں. آپ نے کہتے ہیں پھر کہتے ہیں کہ وہ جہاز آنے دے رہے تھے, وہ سارے پاکستان کے نہیں تھے لیکن کچھ پاکستان کے بھی تھے نا. ہم نے خریدا ہے اور مہنگے داموں خریدا ہے. آپ بات کو دیکھیں, جو مہنگے داموں خریدا ہے وہ پاس آن کیا جائے گا. چونکہ میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں, ابھی تک ہم نے کوئی 1400 ارب روپے کا رکھا ہوا ہے پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی. 14 اپریل تک ہم کوئی 1238 ارب روپے اس میں جمع کر چکے ہیں. صحیح. تو ہمارا آن ٹارگٹ ہے اس حوالے سے بھی, جو ہمارا ٹارگٹ ہے اس کے مطابق ہم کر رہے ہیں. چلیں کم از کم یہاں تو ٹارگٹ اچیو کر لیں, کیونکہ یہ تو مال نکال لیں, ٹیکس تو ہم نہیں اچیو کر سکتے ٹارگٹ. جی اب آ جائیں اصلی آخری چھوٹی سی بات پہ کہ اب ہم ایک طرف یہ آخری پروگرام ہے IMF کا اور وہ چیف صاحب بھی میٹنگ کر رہے ہیں ماشاءاللہ, اور باقی بھی بیٹھ کے کنسلٹیشن کر رہے ہیں, اور ایک طرف ہم کہہ رہے ہیں کہ یار اور پیسے دے دو, اس کو $10 بلین کر دو. اس کے بارے میں کنسیڈریشن کیا یہ کھلا تضاد نہیں؟ حکومت کی کل کنسیڈریشن ہے. لیکن ایک بات میں آپ کو بتا دوں, ہاں جی, IMF پھر یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ اس پروگرام کا ڈیوریشن جو ہے وہ بڑھا دیں. اس بات پہ حکومت پاکستان نہیں مانیں گی. وجہ یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ جب پروگرام ختم ہوگا سپٹمبر 2028 میں جی, تو 27 میں 27 اور 28 مالی سال 27-28 میں, اس کے بعد حکومت کے لیے 1.5-2 سال کا عرصہ ہے. تو جو چوکے چھکے مارنے ہیں وہ IMF کی موجودگی میں تو نہیں مارے جا سکتے. صحیح ہے, وہ تو IMF پروگرام ختم ہوگا تو اس کے بعد چوکے چھکے ہوں گے. بالکل. اور اگر آپ نے ڈیوریشن بڑھانا ہے تو اس کا مطلب ہے عوام تو انہیں ٹیکسوں تلے دبے رہیں گے نا پھر, اور وہ جو آپ ریلیف کی باتیں کرنے ہیں وہ ہم بھول جائیں. ہم ریلیف ڈیزرو بھی نہیں کرتے ویسے. نہیں یار یہ بات نہ کریں آپ. پاکستان کے غریبوں کو ریلیف دینا, آپ امیروں کو ریلیف دیتے ہیں. تو غریبوں کی بات کر رہا ہوں میں, کون سا امیروں کی بات کر رہا ہوں. اس ملک میں آپ کو پتہ ہے ریلیف کے نام پہ سب سے بڑے بینیفیشری امیر ہیں. نہیں تو غریبوں کو ویسے ریلیف دے رہی ہے یہ حکومت, آپ کو پتہ ہے خاص طور پہ اسلام آباد میں تو دے رہی ہے. کیسے دے رہی ہے؟ گرمی آ رہی تھی, انہوں نے گھر توڑنے شروع کر دیے, انہوں نے کہا کھلی فضا میں رہو, اچھا واشوا کھاؤ. اور اوپر سے جو فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہے وہ جو اتنی ڈیمولیشن کیا کہتے ہیں ڈیمالشنگ ہو رہی ہے, گھر گرائے جا رہے ہیں. 4 لاکھ لوگ کے قریب 4 لاکھ کے قریب لوگ ہیں مہتاب صاحب جن کے گھر گرائے گئے ہیں یا وہ متاثر ہوئے ہیں اس سارے سے. تو اسلام آباد ہائی کورٹ نے 4 مئی تک پینڈنگ کر دی ہے پیشی. یہ تو ہماری پرائرٹیز ہے نا. وہ چونکہ اگین وہ جو آپ کہہ رہے ہیں وہ خواب, کیونکہ شہزادہ محسن نقوی نے ریسنٹلی بیان بھی دیا اسی میں جس میں انہوں نے $100 ارب کی بات کی. شاید انہوں نے کہا جی پرائم منسٹر ہاؤس کے پیچھے انہوں نے کہا شنگھائی کی طرز کا اور مین ہیٹن کی طرز کا ہم جناب ایک نیا شہر بسا رہے ہیں.
تو وہاں پہ صفائی شروع ہو گئی ہے غریبوں کی. یہ ہم نے ریلیف دینا ہے غریبوں کو. اینی ویز لیکن سعودی عربیہ نے اپریشیٹ کرتے ہیں. انہوں نے دیکھیں آج اناؤنس کر دیا, آپ کو پتہ ہے سعودی فارن منسٹری نے بھی باقاعدہ اناؤنس کر دیا ہے کہ ہم جو ایکسٹینڈ کر رہے ہیں $5 بلین جو ہے پاکستان کے لیے اینول ڈپازٹ جو تھا, اور یہ $3 بلین انہوں نے کہا کہ ہم جمع ایڈیشنل. ہاں وہ اناؤنس انہوں نے فارملی بھی کر میں دیا. آپ کو بتانا چاہتا ہوں 3 بلین ایڈیشنل, اور جو $5 بلین تھا جو پر اینم رول اوور ہوتا تھا, جی جی اس کو لانگ ٹرم بیسس پہ رول اوور کرنا. ہاں وہ رہے گا ابھی 5-7 سال تک, جب تک رہے گا کچھ, جب تک دیکھیں وہ کیا ٹائم ہوتا ہے. پیریڈ جو ہے انہوں نے نہیں بتایا, لیکن لانگ ٹرم کا ہم نے پاکستانیوں نے جو ان سے خواہش کی تھی وہ 10 سال کے لیے تھا. 10 سال میں بھی وہ کر بھی دے, 5 ابھی years ساتھ کے لیے ساتھ کر دیں. ریویو ہوتا رہے گا نا, وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, لیکن ابھی اسٹیٹ بینک نے کہا کہ $2 بلین آ گئے, شاید ایک اور آ جائے گا. ٹھیک ہے. یہ ساری باتیں دکھ ایوری کی بات تھنگ از فائن اینڈ پرفیکٹ فار دیم. فار ایلیٹس. یس فار دیم. عوام کے لیے تو ہر چیز ایک تکلیف مسلسل ہے اور جدوجہد مسلسل ہے. مہنگائی, گھروں بے گھر ہونا, بجلی, کیا کیا کریں ایک یار. پازیٹیو خبر آخر میں ڈسکس کر لیں, وہ یہ ہے کہ نیکسٹ ویک ٹاکس ہو رہی ہیں. اچھا ہاں, یہ تو پازیٹیو خبر ہے. اللہ کریے کنکلوسیو ہوں. کنکلوسیو ہو گئی. امید تو بڑی ہے جس طرح کی جدوجہد ہو رہی ہے. لیکن وہ جو امریکہ کے وزیر دفاع ہے نا, وہ آپ کو پتہ ہے بار بار میڈیا پہ آ جاتے ہیں بڑھ کے مارنے کے لیے. بڑھ کے مارنے کے لیے. وہ چھوٹے ٹرمپ, میں منی ٹرمپ کہتا ہوں, منی تو ٹرمپ. وہ آ کے وہ اپنی گیم آن کر دیتے ہیں. جہاں کہیں دیکھتے ہیں نا معاملہ سیٹل ہونے والا ہے, تو پھر بھڑکا دو, تمہاری جرت کیا ہے, تم ختم ہو گئے, ہم تمہیں چھوڑیں گے نہیں. بڑھ کے چڑھ کے دونوں سائڈ کو مارنے کی اجازت دے نا, خاص کر امریکہ کو. ہاں امریکہ نے اپنی فیس سیونگ بھی تو کرنی ہے. ہاتھ کریں امریکہ مارے بڑکیں جی, کوئی بات نہیں. بڑھ کے میرا مار خیال ہے کے کہ اسی کے ساتھ ہمیں اجازت لے لینی چاہیے. میں اپنے دیکھنے والوں سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں, شیئرنگ کریں, اور میکسیمم کمنٹس زیادہ سے زیادہ دیکھا کریں. اور ظاہر ہے اپریشیٹ تو کرتے ہیں, کئی دفعہ میں نے دیکھا ہے, مہربانی ان کی. تو اجازت دیجیے جی, اللہ حافظ.